اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي القرشي البتهي الابتحام مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات مومنین، یہ پروگرام انہدام جنت البقیع کے سلسلے سے منعقد کیا گیا ہے. جنت البقیع کی جو تاریخ ہے یقیناً آپ اس سے بہتر طریقے سے واقف ہوں گے. میں آپ کی خدمت میں سب سے پہلے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جنت البقیع میں سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ وہاں کن کن شخصیتوں کی قبریں ہیں. دیکھیے، حالات ایسے ہیں کہ آن لائن پروگرام کرنا پڑ رہا ہے اور احتجاج کا یہ بھی ایک بہترین طریقہ ہے. 2016 میں عمرہ جانا نصیب ہوا تھا. کیا کیفیت ہے، کیسے بتاؤں. عزیزان محترم، سب سے پہلے آغاز ہم یہاں سے کر رہے ہیں کہ جنت البقیع ایک قبرستان ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے سے بالکل سٹا ہوا ہے، بہت دور نہیں ہے. ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ ہے اور سامنے جنت البقیع. آئیے میں جلدی جلدی آپ کی خدمت میں، اس لیے کہ مختصر سا وقت ہے، کون کون دفن ہیں وہاں پر. سب سے پہلے جو میں نام پیش کرنا چاہتا ہوں وہ اس شخصیت کا نام ہے کہ جس کے آنے پر پیغمبر اپنی جگہ سے اٹھ کر کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور احترام کرتے تھے، اپنی مسند پر بیٹھالتے تھے. وہ کوئی اور نہیں بلکہ آپ کی بیٹی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. آپ کی قبر اسی بقیع میں ہے. ہمارے 4 ائمہ، امام حسن علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام، یوں دیکھا جائے تو یہ 5 معصوم شخصیتیں ہیں جو وہی بقیع میں دفن ہیں. آئیے اور آگے میں بڑھتا ہوں، آپ کو یہ اطلاع جانکاری. اور کون وہاں پہ؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریباً ساری بیویاں سوائے خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو چھوڑ کر کے اسی بقیع میں دفن ہے. پھر کون؟ حضرت عباس ابن عبد المطلب جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہیں، وہ بھی وہیں دفن ہے. جناب ابراہیم جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ہیں، وہ بھی وہیں دفن ہے. جناب صفیہ بنت عبد المطلب جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی ہے رشتے میں، وہ بھی وہیں دفن ہے. جناب فاطمہ بنت اسد جو کہ نبی کے رشتے میں چچی ہیں مگر حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ماں ہے، وہ بھی وہیں دفن ہے.
حضرت عقیل ابن ابی طالب، یہ معمولی شخصیت نہیں ہے، مولا کائنات نے کہا تھا اے بھائی عقیل کوئی ایسا خاندان بتائیے کہ جہاں سے میں لڑکی لاؤں تو ایک بہادر بیٹا پیدا ہو، وہ جناب عقیل، ان کی بھی قبر، عقیل ابن ابی طالب ان کی بھی قبر وہیں ہے۔ اور آگے بڑھیے، جناب محمد ابن علی، یہ کون ہے؟ یہ ہے محمد حنفیہ کے نام سے ہم لوگ چونکہ بہت مشہور ہیں، مولا کے بیٹے ہیں مولا کائنات کے، وہ بھی وہیں دفن ہیں۔ ایک عظیم شخصیت جنہیں ہم اس نام سے جانتے ہیں، جناب ام البنین سلام اللہ علیہا، 4 بیٹوں کی ماں، حضرت عباس اور ان کے بھائی جو کربلا میں شہید ہو گئے، ان کی ماں جناب ام البنین، ان کی قبر بھی اسی بقیع میں ہے۔ اور آگے میں جلدی جلدی کیا کروں، بہت سے ایسے نام ہیں، اگر ان ناموں کو میں چھوڑ دوں، کیونکہ ان تمام نام کو میں اس لیے لے رہا ہوں کہ سمجھ میں آئے کہ بقیع آج ویران ہے تو وہاں کس کی قبریں ہیں۔ اور آگے دیکھیے، جناب اسماعیل جو کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، ان کی بھی قبر وہیں ہے۔ جناب عبداللہ ابن جعفر طیار، یہ جناب عبداللہ کون ہے؟ جعفر طیار کے بیٹے ہیں، مگر اور قریب سے اگر آپ جاننا چاہتے ہو تو سنیے، حضرت علی کی بیٹی، بڑی بیٹی جناب زینب سلام اللہ علیہا کے شوہر جناب عبداللہ ہیں، ان کی بھی قبر مبارک وہیں پر ہے۔ سنیے ذرا غور سے، اس لیے کہ آخر میں کچھ نتیجہ دینا چاہتا ہوں۔ ہمارے اہل سنت بھائی، ان کے 4 امام، اور ان میں سے ایک امام مالک جو مالکی فرقہ ہے، امام مالک جو اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں اور اہل سنت انہیں اپنا امام مانتے ہیں، یعنی جو 4 ان کے امام ہیں، ان کی بھی قبر وہیں پر ہے۔ اب سنیے ذرا اور بہت ہی توجہ کے ساتھ، یہ ساری شخصیتیں، اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات مدینے میں، جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کی وفات، شہادت مدینے میں۔ آپ خود ذرا اندازہ لگائیے کہ نبی کی وفات کے بعد تقریباً 100 سال تک جو بھی مدینے میں جس نے نبی کو دیکھا ہے وہ صحابی ہے کہ نہیں ہے؟ تو کتنے صحابہ ہیں جن کی قبر جنت البقیع میں؟ تقریباً کم سے کم جو تاریخ میں ملتا ہے، کم سے کم 7,000 صحابہ، ان کی قبریں کہاں ہیں؟ جنت البقیع میں ہے۔ اور اس کے علاوہ ہمارے علماء، بڑے جید علماء، بڑے بڑے وہاں پر دفن ہے۔ لیکن عزیزان محترم، جنت البقیع پہ جو حملہ ہوا ہے وہ 1344 ہجری کو، 8 شوال جو کہ کل کی تاریخ ہے، آج سب لگ چکی ہے، 1344 ہجری میں ملعون عبد العزیز بن سعود لعنت اللہ علیہ کے ذریعے۔ لیکن میں آپ کی خدمت میں اب ذرا تاریخ کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تاریخ کے حوالے سے انہدام جنت البقیع جو ہوا ہے وہ 1344، اپنے ذہن میں ذرا یہ بات رکھیے گا، کب؟ 1344 میں۔ مگر یہ ایک بیگ نہیں ہو گیا کہ لوگ اٹھے اور اٹھنے کے بعد مدینے میں آئے اور انہوں نے آ کر کے حملہ کر دیا، اور حملہ کرنے کے بعد جنت البقیع کو مسمار کر دیا، شہید کر دیا۔ نہیں، یہ بہت بڑی پلاننگ تھی، بہت پہلے سے سب پلان ہوا تھا۔ اس کا آغاز اگر تقریباً دیکھا جائے تو تقریباً 125 سال پہلے، یعنی 1205 ہجری سے یہ سلسلہ شروع ہوا، اور 1205 ہجری سے لے کر کے 1217 ہجری تک کئی مرتبہ یہ کوشش کی گئی کہ وہاں پر طائف پر قبضہ کیا جائے، اور قبضہ کرنے کے بعد جنت البقیع میں جو روضے بنے ہوئے تھے، جس طرح سے بھی بنے ہوئے تھے پرانے زمانے میں، روضے بنے ہوئے تھے، مقبرے بنے ہوئے تھے، گنبد بنے ہوئے تھے۔ اچھا، جو ہم نے نام گنوائے تھے آپ کو کہ یہ شخصیتیں وہاں دفن ہیں، جو نام، ان تمام لوگوں کی قبروں کے اوپر روضے بنے ہوئے تھے، گنبد بنے ہوئے تھے۔ زائرین وہاں جا کر کے عقیدت سے اپنی پیشانی کو جھکاتے تھے، احترام، وہاں عبادت کرتے تھے، وہاں بیٹھتے تھے، درود و سلام، یہ ساری چیزیں میں نے اسی لیے وہ نام گنوائے کہ وہاں پہ روضے بنے ہوئے تھے۔
مگر دشمنان اسلام، اہل بیت کے جو دشمن، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے لے کر کے آج تک وہ باقی ہیں، اور ابھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، لیکن ذرا آپ تاریخ سنیے۔ تاریخ یہ ہے کہ 1217 ہجری میں طائف پر قبضہ کرنے میں لوگوں کو کامیابی مل گئی۔ اچھا سنیے، جب قبضہ ہوا تو کیا ایسے ہی ہو جائے گا کہ آ گئے دشمن، آ گئے، چلو بھائی سب لوگ ہٹ جاؤ، اور یہ آ گئے ہیں ان کو تخت دے دو، ان کو شہر دے دو؟ نہیں، جب دشمنوں نے حملہ کیا ہے تو مدینے کے لوگوں نے بڑھ کر کے ان کا مقابلہ کیا ہے، نتیجے میں بہت سارے مسلمان قتل کر دیے گئے مسلمان بہت سارے۔ اور اس کے بعد تاریخ لکھتی ہے کہ 1218 ہجری میں مکہ پر بھی وہابیوں نے حملہ کیا ہے، اور وہاں کے جو مقدس مقامات تھے ان کو بھی شہید کر دیا۔ کب؟ 1218، ذہن میں رہے 1205 ہجری سے یہ کام چل رہا ہے۔ 1217 ہجری میں طائف پہ قبضہ ہوا، 1218 ہجری میں مکے پر انہوں نے حملہ کیا۔ اور سنیے، لیکن 1216 میں ذیقعد میں ان وہابیوں نے کربلا پر، یعنی دیکھیے مدینے میں بعد میں حملہ ہوا ہے، مکے میں بعد میں حملہ ہوا ہے، اس سے پہلے ان لوگوں نے 1216 ہجری میں کربلا میں حملہ کیا، 1217 ہجری میں مدینے پہ حملہ کیا، 1218 ہجری میں مکے پہ حملہ کیا۔ اب جب انہوں نے کربلا میں حملہ کیا تو شہر کو چاروں طرف سے گھیر لیا، لوٹ مار، قتل و غارت، بہت زیادہ لوٹا گیا، اور لوٹنے کے بعد یہ لوگ واپس چلے گئے، اور ان کے جتنے بھی سامان لوٹا گیا تھا اس کو آپس میں انہوں نے تقسیم کر لیا، آپس میں تقسیم کر لیا۔ لیکن ایک بات اور سنیے آپ عزیزان محترم، 1344، دیکھیے کب سے چل رہا؟ 1205 ہجری سے، یہ تو یعنی اس سے پہلے سے بھی چل رہا ہوگا پلان، مگر کھل کر کے کب آئے ہیں؟ جو تاریخ پہ جو ہماری اس ناچیز کی، اس کم علم کی جو نظر ہے وہ یہ ہے کہ 1205 ہجری میں یہ کھل کر کے سامنے آئے۔ 1344 ہجری، ذرا جوڑیے آپ، 1205 ہجری 1344 ہجری، تقریباً 139 سال تک یہ پلاننگ کوشش چلتی رہی، یہاں حملہ وہاں حملہ، یہ قبضہ وہ قبضہ، یہ قبضہ یہ چیز وہ چیز۔ اسی لیے مولا کا جملہ یا جتنی دیر میں اٹھو گے ظالم کے خلاف اتنی لاشیں اٹھانی پڑے گی، اور یہی ہوا۔ 1344 ہجری میں انہوں نے مدینے پہ حملہ کیا، جنت البقیع کو شہید کیا، لیکن جنت البقیع پہ پہلے حملہ نہیں ہوا ہے، ہاں پہلے انہوں نے رخ کیا ہے جنت المعلی کا۔ یہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک قبرستان ہے جو مکے میں موجود ہے۔ جو لوگ جاتے ہیں مکہ اور مدینہ انہوں نے دیکھا ہوگا، یہ بھی یہ غربت ہے کہ جس خدیجۃ الکبریٰ نے اپنی دولت اسلام کو بچانے کے لیے، جس ابو طالب نے اپنی قربانی پیش کر دی ہو اسلام کو پھیلانے کے لیے، اس ابو طالب اور ان کے والد عبد المطلب، عبد مناف، یہ آبا و اجداد، ان کی قبریں وہیں ہیں جنت المعلی میں۔ بس کا ڈرائیور روک دیتا ہے، بس کی کھڑکیوں سے، یا تو کبھی کبھی موقع ملے تھا اتر کر کے دور سے ہم کہتے ہیں السلام علیکم یا خدیجۃ الکبریٰ۔ دیکھیے کیا غربت ہے، جس بیوی نے سب کچھ لٹا دیا اپنی دولت، جس ابو طالب نے خون پسینہ ایک کر دیا ہو، آج ان کی بھی قبروں پہ مزار، مقبرے بنے ہوئے تھے، روزے بنے ہوئے تھے۔ ان دشمنوں نے پہلے مکے میں حملہ کیا ہے 1344 ہجری میں، اور جب وہاں پہنچے ہیں جناب عبد مناف، جناب عبد المطلب، جناب ابو طالب، جناب خدیجۃ الکبریٰ اور بھی شخصیت، ان کے قبروں کو، ان کے روضوں کو شہید کر دیا، اور اس کے بعد یہ لوگ پلٹے ہیں، اور پلٹنے کے بعد ان لوگوں نے مدینے کا رخ کیا، مدینے کا رخ کیا۔ یہی تاریخ 8 شوال سن 1344 ہجری کو ان لوگوں نے پھر آ کر کے جنت البقیع میں جو قتل و غارت کی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔
बीबी सैयदा का रोजा इन्होंने तोड़ा, शहीद कर दिया। आइम्मा के कब्रों के ऊपर बने हुए गुंबद को इन्होंने शहीद कर दिया। एक मुअर्रिख है जिसका नाम जमील है, वो कहता है कि जब ये दुश्मन मदीने में दाखिल हुए, जब जन्नतुल बकी पे हमला किया है, तो उसके बाद ये शहर का रुख करते हैं, और शहर का रुख करने के बाद इन्होंने घरों में जाकर के लोगों को मारा है, और दिल फट जा रहा है ये पढ़ने के बाद कि जो बच्चे माओ के सीने से लिपटे हुए अपनी ग़िज़ा ले रहे थे, माओ के सीने पर भी उन्हीं बच्चों को रख करके उनके सरोतन में जुदाई कर डाली गई। ये है दुश्मनी, ये है दुश्मन का किरदार। और फिर उसके बाद जब घरों में कत्ल गारत किया, तो उसके बाद उन्होंने जन्नतुल बकी, और उसके बाद उन्होंने मस्जिदों का रुख किया। मस्जिद में पहुंचे, जब मस्जिद में पहुंचे, जो रुकू में था उनको वहीं शहीद किया, रुकू की हालत में। जो कयाम में था उन पर कयाम में हमला हो गया, जो सजदे की हालत में था उन पर सजदे में हमला हो गया। चारों तरफ कत्ल गारत, खून, शहादत, चारों तरफ एक अजीब माहौल था, एक अजीब कैफियत थी वहां पर। हत्ता कि कुरान मजीद, जो मस्जिदों में, भाई मस्जिद में कौन सी किताब होगी? कुरान ही तो होगी, तारीख की किताब ही तो होंगी, आयात होंगी। ये अपने आप को मुसलमान कह रहे थे उस दौर के लोग, जिन्होंने मदीने के बिके हुए उलमा से फतवे मंगवाए थे, और जन्नतुल बकी को शहीद किया, मस्जिदों का रुख किया, कुरान मजीद, कुरान की आयात, हत्ता कि सही बुखारी भी लिखा कि कुछ नुस्खे, सही मुस्लिम के कुछ नुस्खे की जिसमें कुरान की आयात थी। यही जो रावी हैं जमील, यही फरमा रहे हैं कि इन लोगों ने रोड पे, गलियों में बिखेर दिया, फेंक दिया उठा के बाहर, और पैरों से रौंदते हुए चले गए। कैसे मुसलमान हो सकते? ये मुसलमान नहीं, बल्कि मुसलमान का ड्रेस पहन करके ये वो दुश्मन हैं जो हमेशा इस्लाम को नुकसान पहुंचा रहे हैं, पहुंचाते रहेंगे। कभी ड्रेस पे ना जाइएगा, कभी लोगों के जबान पे ना जाइएगा, पता नहीं कौन कब क्या हो जाए, कब किधर का आदमी है। नहीं नहीं नहीं, ड्रेस पे बिल्कुल नहीं जाइएगा। भाईजान मोहतरम, अभी तक तो आपकी खिदमत में हमने तारीख बयान की, और हमारा फरीजा है हर साल जब तक जन्नतुल बकी की तामीर नहीं हो जाती, हम हर साल प्रोटेस्ट करें, एहतजाज करें। 18 मिनट की गुफ्तगू हो गई, जरा 2-4 मिनट और अब बड़ी तवज्जो से सुनिए। ये बातें तारीख में थी जो आप देख सकते हैं। हम हर साल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम हर साल एहतजाज कर रहे हैं, और करते रहेंगे, करते रहेंगे। कब तक? जब तक जन्नतुल बकी ना तामीर हो जाए। मगर अज़ीज़ान मोहतरम, एक जुमला अर्ज करना चाहता हूं। नारा लगाने से, बैनर बनवाने से, स्टेज पर खुतबा को बुला के तकरीर करने से जन्नतुल बकी बन जाएगी? जवाब क्या आएगा? क्या आएगा जवाब? हमें मालूम है कि हम अभी पावर में नहीं हैं, हमारे पास ताकत नहीं है, लेकिन हमारा शुमार आग बुझाने वालों में होगा, आग लगाने वालों में नहीं होगा। जनाब इब्राहिम को जब आग में डाला गया तो वो परिंदा जो अपनी मिनकार, जो अपनी चोंच में लेकर के पानी की छींट डाल रहा था नमरूद की लगाई हुई आग में, तो उस परिंदे का शुमार आग लगाने वालों में नहीं, बुझाने वालों में। ये सब सुन के बहुत अच्छा लगता है, अच्छा लगना भी चाहिए, लेकिन बस क्या यही मकाम, हम यही रुक जाएं? इससे आगे बढ़ के नहीं? कुछ समझ रहे हैं आप? हमें ये सारे एहतजाज करना जरूरी है। आपको एक मैं मिसाल देता हूं। पहले जमाने में जब चोर को चोरी करना होता था तो वो बस्ती में आता था और दूर से कंकड़, छोटा सा पत्थर फेंकता था। किसी घर में अगर चोरी करना हो तो उस घर में कंकड़ और पत्थर फेंका जाता था। अगर घर से किसी के चिल्लाने की आवाज नहीं आई, कौन है, किसने पत्थर फेंका, कौन बाहर है, तो ये भाग जाते थे। लेकिन कोई आवाज नहीं आती थी तो ये लूट लेते थे, ये चोरी कर लेते थे। ये मिसाल मैंने इसलिए दी कि दुनिया हमारे इस एहतजाज से ये समझ रही है कि ये जाग रहे हैं, ये सो नहीं रहे हैं।
دنیا ہمارے اس پروٹیسٹ کے ذریعے یہ جانتی ہے، ورنہ خدا کی قسم جیسے حالات سمجھ میں آ رہے تھے پڑھنے کے بعد کہ ان لوگوں کا ٹارگٹ یہ تھا کہ رسول اللہ کے روضوں کو بھی شہید کر دیا جائے، شہید کر دیا. اور اگر یہ پروٹیسٹ، یہ احتجاج نہ ہوتے تو شاید یہ ہو چکا ہوتا کہ جیسے ائمہ علیہ السلام کے روضوں کو شہید کیا گیا، ویسے ہی رسول کے ان کا مشن یہی تھا اور ہے بھی آج تک کہ کیسے ہماری پہنچ وہاں تک ہو جائے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، ہمارے جاننے والے اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے یہ بات کہی کہ ان لوگوں کا مشن تو یہاں تک تھا. مگر عزیزان محترم، اب جو بات کہنا چاہتا ہوں بزرگوں سے نہیں، اپنے نوجوان بھائیوں سے. اے میرے بھائیوں، حالات ایسے ہیں کہ پیشن گوئیوں سے سمجھ میں آ رہا ہے، جو پیشن گوئیاں کی گئی ہیں کہ امام زمانہ کا ظہور علیہ السلام کا ظہور جلد سے جلد ہونے والا ہے. ہمیں اپنے آپ کو سنوارنا ہوگا، اپنے آپ کو علم کے میدان میں آگے بڑھانا ہوگا. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، یہ بتاؤ، آج میں اپنے سے پوچھتا ہوں، عرفان یہ بتاؤ، امام اگر آج آ جائے تو تم کس کام کے ہو؟ تمہاری تقریر اب جب امام آ جائیں گے تو تمہاری تقریر کس کام کی، تمہارے لیکچر کس کام کے، تمہارا لکھنا کس کام کا جب امام آ جائیں گے؟ تو میں تو چلا گیا پیچھے، لیکن اے میرے جوانوں، اے میرے نوجوانوں، تمہارے شانوں پہ بڑی ذمہ داریاں ہیں. دوڑ جاؤ علم کے میدان میں، بغیر پاور کے کچھ نہیں کر سکتے. دنیا بھر میں کتنے مسلمان ہیں؟ سب سے زیادہ اگر کوئی ہے تو مسلمان، مگر اس کے باوجود بھی فاقہ ہمارے یہاں ہے، غربت ہمارے یہاں ہے، مجبور ہم ہیں. ہماری آواز کا دائرہ کہاں تک ہے یہ ہر انسان سمجھ سکتا ہے. دائرہ تبھی بڑھے گا، آواز میں زور تبھی آئے گا جب ہمارے پاس علم ہوگا، جب اقتدار ہوگا. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آج عراق میں آپ جاتے ہیں، کھل کر کے گریا کرتے، ماتم کرتے، نوحہ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں ہمارے لوگ ہیں، یعنی ہماری حکومت ہے. ایران میں ہماری حکومت ہے، ہم لوگوں کی حکومت ہے. تو جب حکومت ہو، جب پاور ہوتا ہے، جب طاقت ہو، جب دولت ہو، جب پیسہ ہو، تب بہت کچھ ہو سکتا ہے. لیکن اگر کچھ نہ ہو تو خالی احتجاج کر کے ہم بیٹھ سکتے ہیں. ہم یہی کہہ سکتے ہیں ہمارا نام آگ بجھانے والوں میں ہوگا، لگانے والوں میں نہیں. مگر کب تک یہ کہیے گا؟ کہتے رہیے، دیکھیے غلط میسج نہ جائے، کہتے رہیے، مگر اسی کے ساتھ ساتھ علمی میدان میں ہمیں اتنا آگے بڑھنا پڑے گا کہ اگر ہم آواز اٹھائیں اپنے کسی بھی ملک سے، ہندوستان ہو، پاکستان ہو، بنگلہ دیش ہو، جہاں بھی آپ ہوں، جاپان ہو، جو بھی ملک ہو، وہاں اگر کوئی بندہ اٹھ کر کے آواز اٹھائے اپنی، تو وہ آواز وہاں کی سرکار تک جائے اور وہ سرکار پھر اس پر پریشر ڈالے کہ بھائی یہ ہے مسلمانوں کا اتنی بڑی مقدس چیز کو شہید کر دیا گیا، اس کی تعمیر ہونا چاہیے. آواز میں دم تب آئے گا جب نالج، جب علم ہوگا. بغیر اس کے کوئی کام ہونے والا نہیں ہے. تو ہمیں احتجاج اس لیے بھی کرنا ہے کہ کہیں یہ چور، یہ ڈاکو، یہ اچکے لوگ یہ نہ سمجھے کہ ہم سو رہے ہیں اور ہم کو لوٹ لیا جائے. جی نہیں، ہر دور میں ہم جاگتے رہے ہیں، ہم نے قربانیاں دی ہیں، ہمارے لہو بہے ہیں، ہم لوگ شہید ہوئے ہیں. ہم موت سے ڈرتے نہیں ہیں. مگر اپنے جوانوں سے پھر سے گزارش کر رہا ہوں، پڑھ جاؤ، لکھ جاؤ، ٹاپ کرو. اس علی کے ماننے والے ہو جو کہتا تھا جو پوچھنا ہے پوچھ لو. تو تمہیں بھی ایسا ہونا چاہیے کہ کھڑے ہو کر کے کہو، اے لوگوں جو دیگر مذاہب کے لوگ، آؤ ہم سے پوچھو، ہم تم کو بتاتے ہیں. ہمارے پاس اتنی ٹیکنالوجی ہے، اتنا نالج ہے. کیونکہ امام کا ظہور ہو گیا. امام فقط معجزے سے نہیں جنگ لڑی جاتی. جو حالات اس زمانے کے ہوں گے، جو آلات ہوں گے، جو ٹیکنالوجی ہوگی، اس کا استعمال کیا جائے گا. تو سب سے پہلے تو ہم پیچھے ہو گئے. ہماری تقریر کا کوئی شاید کام نہ آئے، ہمارے لکھنے کا کوئی کام نہ آئے. اس زمانے میں جو ٹیکنالوجی ہوگی، جو سائنٹسٹ ہوں گے، جو علماء ہوں گے، جید علماء، جو ہر فیلڈ کے ماہر لوگ ہوں گے، ان کو بلایا جائے گا. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جب بلایا جائے تو ہماری قوم کا سر جھکا ہوا ہو اور امام بلا رہے ہوں. کوئی ہے، کوئی ہے، کوئی ہے. وہ کربلا کی آواز، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا زمانے کا امام بھی آواز دے. کوئی ہے جو اس فیلڈ کا ماہر ہو تو ہماری قوم کا سر جھکا ہوا ہو. اے نوجوانوں، آج سے یہ ٹھانو کہ اس احتجاج کے ساتھ ساتھ ہم اب یہ کوشش کریں گے، ہم جس شہر میں ہوں،
جس دیش میں ہوں، جس ملک میں ہوں، ہم اتنی مضبوطی کے ساتھ پڑھائی کریں گے کہ جو بلند عہدے ہیں اس پر فائز ہو جائیں، کیونکہ جب عہدہ ملے گا تو بڑا بڑا کام ہو سکتا ہے، ورنہ پھر بڑے کام نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جنت البقیع کی تعمیر کی دعا کے ساتھ ساتھ عمل بھی بہت ضروری ہے۔ اس لیے آج بھی دل روتا ہے، بس میں اپنی گفتگو کو تمام کر رہا ہوں، آج بھی دل روتا ہے سن 2016 کا وہ منظر کہ جب کھڑے ہوئے انتظار کر رہے تھے، حسین کی ماں کی لحد پہ جانے کے لیے دروازے بند ہیں، ابھی کھلنے والے ہیں، ابھی کھلنے والے ہیں۔ مولا حسن کی قبر کو ذرا دیکھ لیں، دروازہ بند ہے۔ امام زین العابدین کی قبر کو دیکھ لیں، دروازہ بند ہے، ابھی کھلنے والا، ابھی کھلنے والا۔ مگر عزادارو، دروازہ تو کھلا، مگر آج بھی سپاہی وہاں اپنے ہاتھوں میں ہنٹر لیے ہوئے یا ڈنڈا لیے ہوئے، ایسی چیزوں کو لیے ہوئے، میں یہ جملہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ جیسے جانوروں کو بھگایا جاتا، ہٹ جاؤ یہاں سے، چلو بھاگو یہاں سے، ہٹو، دور ہٹو، فاتحہ نہیں، سلام نہیں، دعا نہیں، نماز نہیں، کچھ نہیں۔ آج رسول اللہ بھی تڑپ کے روتے ہوں گے، ہائے یہ ڈوبتا ہوا سورج، یہ رسول کے روضے کی پرچھائیاں، قبر بطول آج بھی بے سایہ۔ اے شہر مدینہ، تیرے گلیوں میں ابھی تک ہم بنت پیمبر کی لہر ڈھونڈ رہے ہیں۔ عزادار مظلوم، آج بھی وہ روضہ ویران ہے۔ دعا کرتے ہیں پروردگارا، پروردگارا، ان بھیگی ہوئی آنکھوں کے ساتھ دعا کرتے، میرے مالک جلد سے جلد امام زمان علیہ السلام کا ظہور فرما کہ پھر سے جنت البقیع کی تعمیر ہو، یا ہمیں اتنی قوت، اتنا پاور دے دے کہ ہم جلد سے جلد جنت البقیع کی تعمیر ہو اور اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ پروردگار تیری بارگاہ ہمیں دعا کرتے ہیں، میرے خالق، میرے مالک، ہمیں جلد سے جلد مدینہ جانا بھی نصیب ہو تاکہ ہم ٹوٹی ہوئی بطول کی قبر کو سلام کر سکیں۔ پروردگارا، تمام روضہ ہے مقدسہ جو صحیح و سلامت ہے، خدایا ان کی حفاظت فرما، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ، اس وبا کو بی بی سیدہ کے صدقے میں، بقیع کے لوگوں کے صدقے میں، آئمہ علیہ السلام کے صدقے میں، ظالم حکومت کے ساتھ اس وبا کو جلد سے جلد اٹھا لے۔ پروردگارہ، تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، میرے مالک، اس ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ، اے خالق، آج ہم چھت کے نیچے زندگی گزارتے ہیں، بڑے اطمینان اور سکون سے سوتے ہیں، مگر آج رسول کی بطول کی قبر بے سایہ ہے۔ پروردگار، جلد سے جلد ہماری آنکھیں وہاں روضہ بنا ہوا دیکھیں۔ پروردگار پروردگار پروردگار، ایران اور عراق اور بھی جو ممالک ہیں جو بہت ہی دل کھول کر کے اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے کام کر رہے ہیں، خدایا ان کو اور ترقی عنایت فرما، انہی کے نقش قدم پہ اور اہل بیت کی سیرت پہ ہم تمام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ جو بیمار ہیں ان کو تمام لوگوں کو شفا یابی عنایت فرما، اور دعا کرتے ہیں میرے مالک، میرے خالق، پھر سے امام حجت امام زمان علیہ السلام کا جلد سے جلد ظہور فرما، اور ہم تمام لوگوں کو اس لائق بنا، اس قابل بنا کہ ان کے ناصروں میں، ان کے مددگاروں میں ہمارا شمار ہو سکے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ائمة الہدی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استودعکم اللہ واقرأ علیکم السلام۔ آمنا باللہ وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه، اللهم فاكتبنا مع الشاهدين۔